بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ جتنا ہم درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، پس جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جس مجلس کے اندر علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے اس سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو پھیلتی ہے جو آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کوئی ایسی مجلس ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے کہ جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی برکت ہے کہ وہ مجلس ہی برکت ہو جاتی ہے جس مجلس کے اندر درود پاک پڑھا جائے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو یہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آدمی درود پاک پڑھتا ہے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ جس دعا کے شروع اور آخر کے اندر درود پاک پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا قبول ہے تو درود پاک کے شروع اور آخر کے درمیان میں جو دعائیں ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، اس سے آپ کی محبت بھی نصیب ہوگی، آپ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور جنت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت نصیب ہوگی۔ اللہ کی رحمتیں درود پاک کی برکت سے ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ تو جتنے ہم اعمال کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ خدمت خلق کرنا یہ بھی ایک بہت عظیم کام ہے کہ دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کی خیر خبر رکھنا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تو خدمت کے عمل میں سے ایک ہے دوسروں کو ہینڈ پمپ لگا کے دینا، پانی مہیا کرنا جہاں پانی کی قلت ہو۔ تو اس وقت بھی جنوبی پنجاب میں سندھ کے اندر پانی کی بہت قلت ہے، تو وہاں پر پانی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر اللہ کا دیا ہوا یہ پانی پہنچ جائے۔ تو اس میں ہمارا کچھ پیسہ لگ جائے، ہماری محنت لگ جائے تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ بھی ہمارے ایک بھائی مختار علی مرحوم ہیں، ان کے اعزا اقارب نے یہ نلکا لگوایا ہے بھائی مختار علی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی مختار علی کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اس صدقہ جاریہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہ نلکا لگوانے والے جتنے بھی ہیں ان کے اعزا اقارب، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شیان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال جان اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ایسے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آ رہا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ایک چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو یہ پانی پہنچانا یہ تو ایک بہت بڑا عمل ہے۔ انسانوں کی خدمت، جانوروں کی خدمت، پرندوں چرندوں کی ضرورت، ہر چیز کی یہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔